السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر سر سید احمد خان اور ان کی تعلیمی خدمات کے متعلق پڑھا تھا، اور اب ہم لیکچر نمبر 9 کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام اور مسلم لیگ کے قیام کے اسباب کے متعلق پڑھیں گے کہ مسلم لیگ کا قیام کب اور کیسے عمل میں آیا۔ تو دیکھیں، متحدہ بر صغیر کے اندر سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا مشورہ دیا تھا، اور ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی زیادہ تر جو توجہ جو ہے وہ اپنی تعلیم کے اوپر مرکوز کریں، اور جب تعلیم کے اوپر مرکوز کریں گے کہ 1857 کی جنگ کے اندر جب ہم ان کو شکست انگریزوں کو نہیں دے سکے تو اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان تعلیم حاصل کریں، اور پھر تعلیم کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے یا بات چیت کے ذریعے جو ہے انگریزوں کو وہ ہندوستان سے نکال سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا جو سالانہ اجلاس ہے، اس کے اختتام پر نواب سلیم اللہ خان جو کہ نواب تھے ڈھاکہ کے، انہوں نے مسلم عقائدین اور کابرین کو ایک اجلاس کے اندر دعوت دی کہ تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی جماعت کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی جماعت جو ہے بنائی جائے، کیونکہ ہندوستان کے اندر جو انڈین نیشنل کانگریس جماعت تھی وہ صرف ہندوؤں کی جماعت ہی بن کر رہ گئی تھی کہ ان سے توقعات لگانا، ان سے امید لگانا جو ہے وہ فضول ہو گیا تھا۔ اور پھر 1906 کے اندر جو ہے مسلم لیگ کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا، اور اس کا جو پہلا صدر ہے وہ سر آغا خاں کو منتخب کیا گیا، اور لندن کی جو برانچ ہے اس کو کا جو صدر ہے وہ سید امیر علی کو جو ہے وہ منتخب کیا گیا، اور اسی طرح پورے بر صغیر کے جتنے بھی صوبے ہیں وہاں کے اندر اس کی جو ہیں وہ شاخیں بنائی گئیں۔ تو اس طرح سے جو ہے مسلم لیگ کے قیام جو ہے وہ عمل میں آیا، اور اس کو عمل میں لانے کے جو اسباب تھے، اس کی وجوہات تھی، وہ کیا تھی؟ تو سب سے پہلے ہے انڈین نیشنل کانگریس کا ہندوؤں کی جماعت بننا۔ انڈین نیشنل کانگریس بطور سیاسی جماعت صرف ہندوؤں کی جماعت بن کر رہ گئی تھی۔ کانگریس پر انتہا پسند فرقہ پرست ہندو قابض ہو چکے تھے، اس لیے مسلمانوں کی ایک علیحدہ سیاسی جماعت کا قیام وقت کی اہم ضرورت تھا، کہ جس طرح سے آج آپ ہندوستان کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ انتہا پسند تنظیمیں، تحریکیں جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے، ان کو حقوق کو دبانے کے لیے جو ہے وہ سرگرم ہے، اسی طرح جو ہے پاکستان کے قیام سے پہلے بھی جو ہے وہ یہ تحریکیں جو ہیں وہ انتہا پسند تحریکیں مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہی تھیں، کہ یہ سب سے بڑی وجہ تھی مسلم لیگ کو قیام میں عمل میں لانے کی۔ اس کے بعد ہے فرقہ واریت۔ مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں نے اپنی انتہا پسند اور متشدد تحریکوں کا آغاز کر دیا تھا۔ ہندو محاسبہ سنگٹھن اور آریہ سماج جیسی تحریکوں سے مسلمانوں کے وجود کو خطرہ سے ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے مسلمانوں نے مسلم لیگ کے قیام کا آغاز کیا، کہ ہندوستان کے اندر جتنی بھی یہ تحریکیں مسلمانوں کے خلاف چلائی گئی تھیں، ان سے علیحدہ ہونے کے لیے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھی مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ سے سیاسی جماعت بنانے کا جو مطالبہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہے تقسیم بنگال کی مخالفت۔ مشرقی بنگال کا نیا صوبہ 1905 میں وجود میں آیا، جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ صوبہ بنگال کی تقسیم کی ہندوؤں نے شدید مخالفت کی، وہ مسلمانوں کی بہبود کے لیے اٹھائے جانے والے کسی اقدام کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے تقسیم بنگال کے خاتمے کے لیے بہت بڑی تحریک شروع کر دی۔ یہ مخالفت میں مسلمانوں کی سیاسی تنظیم کی تخلیق کا باعث بنی۔ اب دیکھیں، صوبہ بنگال کے اندر جو ہے مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، اور جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو تب بھی آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کے سارے صوبے تھے اس میں سے پاکستان کی کل آبادی کا جو ہے وہ 54% بنگال حصہ تھا، اور باقی جو ہے وہ 46% جو صوبے تھے وہ اس کے اوپر آبادی کے اوپر مشتمل تھے۔ اور اسی طرح مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہندو ہیں اس کو برداشت نہیں کر رہے کہ یہ ایک جو ہے تعداد میں اگر زیادہ ہوئے تو کسی بھی وقت جو ہے مسلمان ہمارے مقابل میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ بنگال کے صوبے کی جو ہے وہ مخالفت کی۔ اس کے بعد ہے جی اردو ہندی تنازع۔ ہندو پورا زور لگا رہے تھے کہ دفتروں میں اردو کی جگہ ہندی رائج کی جائے، اور وہ دیوناگری رسم الخط کو ملک بھر میں رائج کرنے کی کوشش میں تھے۔ اب دیوناگری جو آپ نے دیکھا ہے کہ ہندوؤں کے لکھنے کا جو انداز ہے، جو ہندی زبان لکھنے کا انداز ہے، اس کو اپنے جو ہے سرکاری دفاتر کے اندر رائج کروانا چاہتے تھے، یعنی مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان سرکاری زبان کو رائج کروانے کے لیے بھی ایک بہت بڑا جو ہے تنازع ہندوستان کے اندر کھڑا ہو گیا تھا۔
جس کی وجہ تھی کہ ایک الگ سے جو ہے وہ سیاسی جماعت بنائی جائے۔ ان کے دباؤ میں آ کر بعض انگریز گورنر بھی ان کی مدد پر آمادہ ہو گئے۔ ایسے میں مسلمانوں نے اردو کے دفاع کی تحریک چلائی اور اس تحریک کو مضبوط بنانے کے لیے مسلم لیگ قائم کی گئی تاکہ حکومت کو مسلمانوں کے مطالبات اور احساسات پہنچائے جا سکیں، مسلمان اپنی زبان اور ثقافت کا تحفظ کر سکیں۔ اب دیکھیں کہ کسی بھی قوم کی جو پہچان ہوتی ہے وہ اس کی زبان سے ہوتی ہے، تو اس لیے جب مسلمانوں نے وہاں پہ بہت بڑی تحریک شروع کی اپنی زبان کے دفاع کے لیے، تو جتنے انگریز قائدین تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کی حمایت کی اور مسلمانوں کی زبان کو جو ہے آگے بڑھانے کے لیے ان کا ساتھ دیا، اور اسی طرح جو ہے مسلمان جو ہے وہ اس کو جو ہے اردو زبان کو جو ہے وہ آزاد کروانے کے لیے، اردو زبان کو رائج کروانے کے لیے کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہو چکے۔ اس کے بعد ہے جی سیاسی اصلاحات کا اعلان۔ برطانیہ میں انتخابات میں لبرل پارٹی کی کامیابی کے بعد بر صغیر میں سیاسی اصلاحات لانے کا اعلان کیا گیا۔ سیاسی اداروں کی تشکیل کے سلسلہ شروع ہونے کا امکان بنا تو مسلمانوں نے اپنی جائز نمائندگی کے اصول کے لیے ایک سیاسی جماعت کو وجود دینا جو ہے وہ ضروری سمجھا تھا کہ برطانیہ کے اندر جو لبرل پارٹی ہے وہ جو ہے برسر اقتدار میں آ رہی تھی، تو مسلمانوں کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر لبرل پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آتی ہے تو مسلمانوں کے لیے اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے مسلمانوں نے وہاں پہ جو اپنے جو ہے سیاسی اصلاحات ہندوستان کے اندر نافذ کرنے کے لیے اپنی جو کوششیں وہ تیز کر دی گئی تھیں۔ اگر لبرل پارٹی برطانیہ کے اندر اقتدار میں آ جائے تو مسلمانوں کو کافی حد تک فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد شملہ وفد۔ سر آغا خاں کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک نمائندہ وفد 1 اکتوبر 1906 کو برطانوی وائسرائے لارڈ ملٹو سے ملا۔ وفد نے مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی، اقتصادی اور دیگر حقوق کے اصول کے لیے ایک عرضداشت پیش کی، یعنی جو ہے اس وقت کا وائسرائے تھا، مسلمان جو ہیں وہ ایک وفد کی صورت میں اس سے ملے اور ان سے اپنے آئندہ کے آنے والے کے مستقبل کے لیے جو ہے اپنی جو ہے درخواست پیش کی، جس کے اندر مسلمانوں کے سیاسی، ثقافتی، مذہبی اور دوسرے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ان کو آگاہ کیا گیا۔ مسلمانوں نے انتخابات میں اپنے جداگانہ انتخابی طریقہ اپنانے کا مطالبہ کیا کہ جس طرح سے ہندوؤں کو بر صغیر کے اندر جو ہے اپنے انتخابات لڑنے کے لیے ایک آزادی دی گئی تھی، مسلمان بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ الگ سے مخصوص نشستیں دی جائیں جس کے اندر وہ شامل ہو کر جو ہے وہ اپنے اقتدار کے لیے وہ کوششیں کر سکیں۔ وائسرائے نے حوصلہ افزا باتیں کی۔ وفد نے محسوس کیا کہ سیاسی جماعت کی تشکیل کا وقت آ گیا اور چند ہفتوں بعد آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے وہ قائم کر دی کہ دیکھیں مسلمانوں نے بر صغیر کے اندر اپنی ایک الگ سیاسی جماعت بتانے کے لیے سر توڑ کوششیں جو کی، اور اس کو پورا کرنے کے لیے انگریزوں کو سر سید خان اور ان کے دوسرے جو لوگ ساتھی تھے انہوں نے ان چیز کو باور کروایا کہ یہ آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے ایک الگ سیاسی جماعت بنانا جو ہے انتہائی ضروری ہے، اور پھر جو ان کی کوششوں کی وجہ سے اس کو جو ہے قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا سبق، مسلم لیگ کے قیام کے اسباب۔ السلام علیکم۔